قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز و محترم بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، آپ نے مجھے 43 سال پیچھے پہنچا دیا۔ 82 میں 1982 میں پہلی دفعہ اولڈم آیا تھا جماعت میں۔ ہماری ایک چلے کی جماعت تھی، تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی، اور سارا دن لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کے بعد 50 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور آج میں ایک سمندر دیکھ رہا ہوں۔ بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں۔ میرے رب کی قدرت ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مولوی بنوں گا، تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان ہیں، اس میں جاگیردارانہ ذہن تکبر سے بھرا ہوا۔ تو میرے والد اتنے ناراض ہوئے، تینوں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھایا ہے، تو مولوی بننا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ سمجھے ہیں پنجابی؟ میں نے تمہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہے، اور اب چھج کا تو مطلب پاکستانی سمجھیں گے، ہندوستانی تو نہیں سمجھیں گے۔ میں چھج پیسیاں دا تیرے اتے ویٹیا۔ چھج ایک برتن ہوتا ہے اتنا بڑا، تو اس میں گندم کو، دال کو ڈال کے اس طرح اچھالتے ہیں اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو زیادہ کوئی چیز دینی ہو تو پھر یہ کہتے ہیں میں تینوں چھج دیتا ہے۔ تو میرے والد کہنے لگے میں تیرے اتنے چھج پیسے دا ویٹیا ہے، ہوں تو ملا بننا ہے، تینوں کیا پوچھنا ہے؟ تو مولوی بن کے کرنا کیے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ دیکھتا کہ مولوی بن کے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے لاہور میں، پر صرف اس کو مریض ہی جانتے ہیں۔ تو اس وقت مریضوں کی دوستی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور تو کوئی جاتا نہیں۔ تو میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، تو وہ اس وقت مجھے کہتا بھائی تو گورنمنٹ کالج پڑھنا ہوں، اسیاں دیا سے ساڈا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھدا ہے، ہوں میں کیویں آکھاں کہ مولوی بندا پیا تے مدرسے پڑھدا ہے، میرے منہ تے نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا تھا، اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے۔ آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا، میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا تھا، تو ان کے ہمارے ہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اور اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے۔
پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ 18 سال کے بچے میں ذمہ دارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی باپ کے سامنے، تو میرا نوالا میرے ہاتھ سے گر گیا، ناشتہ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی میرے خاموش آنسو فریادی بن کر باہر نکل آئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی۔ تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں۔ تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بنن دیونا، تینوں ڈاکٹر بناؤنا ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے گرجدار آواز، تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئی اور مجھے 300 روپے دیے۔ 1971 کی بات ہے، 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا۔ کہنے لگے جا میں راضی ہوں۔ تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نام میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں، اور اس کو گھر سے باپ نکال دے تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ۔ کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی؟ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا، میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا، اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھیں شکلیں کہ کیا بنے گا میرا۔ میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اتے پا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہ بشیر جی ایدیا رضائی میرے اتے پا۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، 300 روپے جیب میں ڈالے، اللہ کا نام لے کے چل پڑا۔ وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا ہے۔ سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا تو اپنے اس جملے سے شرمندہ ہوتا، تو مولوی بن کے کرنا کی، تینوں پوچھنا کہیں۔ وہ میرے چاچا کہتے تو روٹی کتوں کھاسے، یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی، وہ تو روٹی کتوں کھاسے، تینوں کسے جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھاسے پیا۔ جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ عربی کا شعر یاد آ گیا، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں، اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتا۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے شکرانے میں کوئی فخر کے لیے نہیں، اللہ کے شکر میں نے یہ بات کی ہے، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ رہا ہے، جب 2 دن کی پوری محنت کے بعد 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تھے۔ آج بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں، بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے تو خوشی کے آنسو میرے اندر ہی گر رہے ہیں۔ اور چونکہ فیملیز ہیں تو میں تھوڑی اللہ کے نبی کی
फैमिली लाइफ बताऊंगा, चूँकि हमारा इल्म भी गलत हो गया है और हमारा अमल भी गलत हो गया है। पूरी दुनिया के इंसान समेत मुसलमान वो ये समझते हैं कि जब पैसा आएगा हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, जब बड़ा घर होगा तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा, हमारे बच्चे भी आला तालीम याफ्ता होंगे और हम हाई सोसाइटी में हमारे रिलेशन होंगे तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये धोखा पूरी दुनिया को लगा हुआ। यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये आयत तो अल्लाह ने काफरों के लिए फरमाई थी कि इन्हें सिर्फ मौत तक की ज़िंदगी का फिक्र चढ़ा हुआ है, जो आगे आने वाली ज़िंदगी है वो इनके सामने ही कोई नहीं है कि ज़िंदगी तो मौत से शुरू होती। हमारा फ्यूचर कल नहीं है, हमारा फ्यूचर कब्र है, हमारा फ्यूचर कब्र से शुरू होता है, कल से नहीं शुरू होता। तो हम चूंकि पैदाइशी तौर पर अनपढ़ पैदा होते हैं, अब देखें सारी मखलूक पैदाइशी तालीम याफ्ता होती है। एक चींटी 1 सेंटीमीटर से आगे नहीं देख सकती और 10 करोड़ चींटियों का दिमाग इकट्ठा करके तोला जाए तो 20 ग्राम बनता है। उस छोटे से दिमाग से और 1 सेंटीमीटर की आंख से वो लाइन कैसे बनाती है, किसने सिखाया उसको लाइन बनाना। आपके टेबल पर शहद का कतरा गिरता है, थोड़ी देर के बाद चींटियां वहां पहुंची होती हैं। हमारे नाक तो काफी बड़े हैं, उनका तो नाक नजर ही नहीं आता, किस तरह वो वहां पहुंच जाती हैं। ये इल्म उन्हें कहां से मिला है? रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि रब वो है। फ़िरौन ने पूछा मन रब्बुकुम या मूसा, मूसा तुम्हारा रब कौन है? कहा रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। मेरा रब वो है जिसने सारी मखलूक को पैदा किया और उसे जिंदगी गुजारने का इल्म दिया। अब शेर के आगे घास रख दें, भूखा मर जाएगा, नहीं खाएगा। बकरी के आगे आप बिरयानी रख दें, वो भूखी मर जाएगी, नहीं खाएगी। शुगर वाले के आगे मिठाई रख दें, चाहे डॉक्टर भी होगा जरूर खाएगा। तो इंसान पैदाशी तौर पर जाहिल है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट से जब पैदा किया तुम कुछ भी नहीं जानते थे। और ये हमारे पोतों को ना बिल्लियां रखने का शौक है, तो वो बिल्लियों के बच्चे होते हैं, आंखें उनकी बंद होती हैं और वो घिसटते घिसटते माँ के दूध तक चले जाते हैं। बच्चा पैदा होता तो माएँ दूध उसके मुंह में देती हैं, कोई लेता है कोई लेता ही नहीं, तो फीडर पे चढ़ा देती हैं। इस बिल्ली के बच्चे को कैसे पता चला, अभी आंख भी बंद है, कि इधर मेरी माँ है और यहाँ मेरी ग़िज़ा है? कहाँ से पता चला? ये इल्म मेरे अल्लाह ने दिया है। हमारा बच्चा जिस देश में होगा वहाँ की ज़ुबान बोलेगा, सीखेगा। अगर आप बच्चे को 4 साल के लिए कुछ न सुनाएं तो वो गूंगा हो जाएगा, एक लफ्ज़ नहीं बोल सकेगा। और चिड़िया का बच्चा निकलते ही चूं चूं करता है, कोयल का बच्चा निकलते ही कू कू करता है, और कुत्ते का बच्चा निकलते ही भौं भौं करता है। वो ये लैंग्वेज कहाँ से सीखते? वो सबसे बड़ी लैंग्वेज है खोते की।
ساری دنیا کو ہلا دیتے. میں آپ کو مثالوں سے بات پیش کر رہا ہوں. سانپ کو پھنکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ڈائیو لگاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی ہے اور سکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں گی. وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے. یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اللہ نے پوری آیت اتاری. یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے. ان کو کون سکھاتا ہے؟ گدھ مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے. ہم گئے کینیا تو وہاں وہ 5000 کلومیٹر کا جنگل ہے. تو میں نے کہا یار ہمیں جنگل لے جاؤ. تو وہ چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں، جنگل لے گئے. صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھ ایک مردار گوشت کو نوچ رہا تھا، عقاب ایک تازہ ہڈی کو کھا رہا تھا. یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ کیسے سیکھتے؟ اور انسان سیکھ سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے، صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے. درختوں میں چلے جاؤ، کبھی سیب پہ آم لگے، کبھی آم پہ انگور لگا، کبھی کریلا کسی درخت پہ لگا، بیل سے نکلتا ہے. ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس نے تربوز دیکھا بیل کے ساتھ لگا ہوا، اور آم دیکھا تو درخت پر چھوٹا چھوٹا. کہنے لگا واہ میرے اللہ، ایک ہی کیتا ہے ایڈا وڈا تربوز چھوٹی جی ول دے نال تے چھوٹے چھوٹے آم ایڈے وڈے درخت دے نال. تو ایک آم گرا، ہائی او گنجا آم گرا یہاں. اللہ شکر ہے مولا، سمجھ آ گئے. اگر یہ تربوز ایتھے ہوندا تو میرا تو سر پاٹ گیا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو. اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، خوشیوں والا، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو زندگی ہم سے زیادہ پریشان. ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل لوٹے جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز سیٹ ہے، لیکن آپ کی زندگی دکھی ہے. 1982 سے میں آ رہا ہوں یورپ میں، تو میں صرف سنی سنائی نہیں، دیکھ کے بتا رہا ہوں. آپ کی زندگی بہت دکھی. میرے ماموں آئے تھے یہاں، جیسے پہلے لوگ آتے تھے چھپ چھپ آ کے، ایک بحری جہاز میں چھپ گئے، پھر وہ بہت بڑے مالدار بن گئے، کروڑوں پتی ہو گئے ہیلی فیکس میں. تو میں 82 میں آیا تو ان سے ملا. میں نے کہا ماموں ہماری جماعت آئی ہے، آ کے تھوڑا ٹائم دے دیں. پتر مینو ویل کوئی نہیں، ایک پتر مینو ویل کوئی نہیں، اور 50 پاؤنڈ میرے بوجھ پا دے انہیں، پتر مینو ویل کوئی نہیں. سن 2000 میں میں لنڈن پہنچا تو ان کے فون پہ فون، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل. میں کہ ماما جی خیر تو ہے، اگے تو تمہیں ویل کوئی نہیں ہوندی، ہوں آدھی مینو آ کے مل، بس تو آ نا. میں گیا تو ڈیوزبری، وہاں سے میں ہیلی فیکس گیا تو گھر میں اکیلے بیٹھے تھے. اسے کہنے لگے بیٹا اے ویکھے یہ میرا 6 بیڈ روم گھر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں 6 بیڈ روم گھر کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا، ایک مالدار آدمی ہی خرید سکتا ہے.
वे के सारा वेला पे मेरे सारे पुत्र मैंने छोड़ के चले गए, मेरी औलाद मैंने छोड़ के चली गई। आज 26 साल बाद मैंने समझ आई कि मैंने इत्थे नहीं आना चाहिए सी। पाकिस्तान मैंने चटनी रोटी तो मिल ही जाती। और मेरी थोड़ी देर बाद मेरी मामी आ गई, तो वो बात यही बात चल पड़ी कि ना बेटे साथ रहे, और मैंने सारा कारोबार बंद करके सारी प्रॉपर्टी किराए पे दे दी है। उससे भी इतने पैसे आते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं करूं क्या। तो वह मेरी मामी कहने लगी, पुत्र ये मुल्क वेखण दे हैं, रहन दे नहीं। ये मुल्क, इसको आप ज्यादा समझते हैं। यहाँ का बुढ़ापा कितना खौफनाक है, और यहाँ की भाग दौड़, भागे जा रहे हैं, जॉब 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 जॉब। इस कदर आपकी टाइट, आपकी नसें खिंची होती। हमारे तो गरीब लोग अब भी हुक्का बखा के बैठे होंगे। ओह आप तो उस फरागत का मजा ले ही नहीं सकते। आप नौकर नहीं रख सकते। बड़े से बड़े मालदार को नौकर के बगैर सारे काम मियाँ बेगम खुद करते हैं। रात वो एक नौजवान ने कहा, जी मेरी नई रोल्स रॉयस है, मैं उसमें आपको ले जाऊंगा मस्जिद। ठीक, तो रोल्स रॉयस लेकर आया, बिल्कुल नहीं थी वो जगह। तो मैंने बयान में कहा, ये एक नौजवान मुझे रोल्स रॉयस में लेकर आया है, यकीनन उसको होगा कि मैं दिखाऊं मौलाना को, लेकिन बात ये है कि पेट्रोल तो आपे ही पींदा है, और टायर भी आपे धोंदा है, तो मैट भी आपे साफ करता है। साड़ी तो सुजुकी ते 2 ड्राइवर होंदे ने, एक सुबह दा एक शाम दा। इस पे ताड़ी बजाओ। हमारी जिंदगी बहुत लेविश है, आपकी जिंदगी टफ है, टफ। टाइम कोई नहीं, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। अचानक मौत का झटका लगता है और मैं और आप जीरो हो जाते। टुक हिर्सो हवस, पुरानी उर्दू है, बाद में तर्जमा करूंगा। टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा। कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सरभारा। क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। ये अकबर अलाहाबादी का शेर है। कहता है, थोड़ा आराम से चल इस दुनिया में, दौड़ न लगा, दौड़ न लगा। कमाओ, मेरा अल्लाह कहता है, फन तशरू फिल अर्द, जाओ जमीन में, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, मेरा रिज्क तलाश करो, लेकिन दौड़ न लगाओ। ये रेस लगाने की दुनिया नहीं है। रेस ट्रैक पर तो ठीक है, 100 मीटर है, 1000 मीटर है, लेकिन इस रेस के आगे में तो कब्र है। और जो ही मौत आती है तो तारिक जमील का नाम उड़ जाता है और मैयत हो जाता है। बेटे भी कहते हैं मैयत, रिश्तेदार कहते हैं जनाजा, हमारे पंजाबी में कहते हैं मंजी। मंजी चाहो भाई, मंजी चाहो भाई, 4 पाई उठाओ। नाम 1 सेकंड में मिट जाता है। तो कहता है, तेजी ना दिखा, आराम से कमा। एक हदीस याद आ गई, वो भी बाद में सुनाता हूं। ना दर बदर की ठोकरें खा, कनात से कारोबार कर, जॉब कर। यहां की हर चीज फानी है। और जिस दिन बंजारा होता है, पहले जब शहर दूर थे तो मोबाइल बाजार चलते थे, मोबाइल बाजार। तो वो एक जगह जाके खेमे लगाते थे और आसपास की बस्तियों के लोग आकर ख़रीदारी करते थे। तीसरे दिन वो अपनी दुकानें लपेट के आगे चले जाते थे, तो उनको बंजारा कहते थे। वो कह रहा है कि जब लाद चलेगा बंजारा तो पीछे वीरानी होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों,
اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ ہم چونکہ کچھ نہیں جانتے، ہر جانور سب کچھ جانتا ہے۔ کتا آئے گا بھاگتا ہوا، پانی میں چھلانگ لگا کے آگے نکل جائے گا کہ اسے پتہ ہے مجھے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا، وہ میں نے وائلڈ لائف میں دیکھا ہے، وہ نہیں گھسے گا، وہ پہلے پاؤں ڈالتا ہے ایسے ایسے کر کے، کیونکہ ہاتھی کو تیرنا نہیں آتا، وہ ایسے ایسے کر کے پاؤں ڈالتا ہے۔ جب اس کا پاؤں لگ جاتا ہے پھر وہ دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے، پھر وہ اگلا پاؤں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو پیدائشی علم دیا ہے، ہم جاہل ہیں۔ ایک تو موت کے بعد کی زندگی ہمارے سامنے ہی کوئی نہیں، اور میرے رب نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں، دکھ زیادہ ہیں، راحتیں تھوڑی ہیں، اندھیرا زیادہ ہے، اجالا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ۔ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک، للہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض، اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا۔ ایک سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی بنتی ہے، ایک سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی بناتا ہے، اور وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں۔ وہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس پر کون قابض ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پیچھے سے سنو، ہمارا رب کون ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارے رب اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ دیکھو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اور گجراتی خدا کہتے ہیں، اور پٹھان خدائے پاکا، اور ہی لمبا لے جاتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں اللہ کہو، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جب آپ خدا کہتے ہو، خدا تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور خدا کی جمع ہوتی ہے خداؤں کی پوجا۔ اللہ کے نام کی کوئی جمع نہیں ہے، سنگل اللہ، اللہ۔ اور اللہ نے اپنا نام ایسا بنایا کہ ایسے حرف لایا جس میں نقطہ بھی نہیں، کہ میرے نام کو نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ۔ اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں۔ اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ پھر کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تو اللہ بولا کرو، اللہ کہو میرے ساتھ، اللہ، سب کہو اللہ، تھوڑی آواز ہے، اللہ۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا، اور اللہ خوش ہو رہا ہے آپ سے سن کر کہ میرے بندے بندیاں مجھے پکار رہے ہیں۔
ان रब्बकुमुल्लाह, अल्लाह तारुफ कराता, मैं बताऊं, मैं तुम्हारा बनाने वाला पालने वाला रब हूँ, मेरा नाम है अल्लाह। मैं क्या करता हूँ, अल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम, मैंने ज़मीन आसमान को 6 दिन में बनाया। आज तक टक्करें मार रहे हैं साइंसदान, ये कायनात किसने बनाई? कोई कहता है शुरू से ही है और हमेशा रहेगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरा रब का कुरान, मेरे नबी का कुरान कहता है अल्लाह ने ज़मीन आसमान बनाए, फिर क्या किया, युग़शिल लैलन नहार, इसमें दिन और रात का निज़ाम चलाया, दिन आगे रात पीछे। युग़शिल लैलन नहार यत्लुबुहु हसीसा, तेज रफ्तारी से जा रहे हैं, रात आ रही है दिन आ रहा है, रात आ रही है दिन आ रहा है, लंबे हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं लंबे हो रहे हैं। क्या सिस्टम है। अश्शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअमरिह, सूरज भी ताबे, चांद भी ताबे, सितारे भी ताबे। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, याद रखो खालिक भी अल्लाह है और बादशाह भी अल्लाह है। इतनी बड़ी बादशाही को देखता कैसे? देखो मुझे आप थोड़े से लोग बैठे हैं, आप तो रोशनी की वजह से मेरी शक्लें देख रहे हैं, मुझे ये पीछे वालों की शक्लें नजर नहीं आ रही, और इतनी बड़ी कायनात है। और मेरा अल्लाह कहता है कि पता है तुम्हारे रब की आंख कैसी है, यरा दबीबन नमलतिस सौदा अला सखरतिस सम्मा फिल लैलतिल ज़ल्मा। मेरा रब कहता है रात अंधेरी हो, काले बादल हो, पहाड़ काला हो, कोई सब्जा ना हो, पत्थर काला हो, कोई उस पे सब्जा ना हो, और उस पर एक काली चींटी जा रही हो। अल्लाह कहाँ है? अर्शों पर। चींटी कहाँ चल रही है? काली रात में, काले पहाड़ पर, काले पत्थर पर, और वो खुद भी काली है। मेरे रब ये नहीं कह रहे कि चींटी देख रहा हूं, मेरा रब कह रहा है चींटी के हकीर टांगों से जो लाइन बन रही है, तेरा रब अर्श वो भी देख रहा है। तो तारिक जमील को नहीं देख रहा, ज़ैनब सलमा को नहीं देख रहा। हम क्या कर रहे हैं? मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, तुम 3 बैठ के कोई बदमाशी करो तो चौथा अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, तुम 5 मिल के कोई नाफरमानी करो तो छठा अल्लाह देख रहा है। वला अदना मिन ज़ालिका, 3 के 2 हो जाओ, 2 का 1 हो जाओ, वला अक्सरा 5 के 50 हो जाओ, इल्ला हुवा मआहुम ऐनमा कानू, किधर भागोगे? ऐनल मफर, कहाँ भागोगे? कैसे छुप सकते हैं? तो अपनी बुनियाद बनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो ना, एक कॉपी पे आप 0 0 0 0 0 लिखते जाओ तो कुछ आपने लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा। पहले 0 के साथ 1 लगा दो तो अब कितनी बड़ी रकम बन गई। हर 0 ने दूसरे 0 को ताकतवर कर दिया कि पीछे अलिफ है। इस ज़मीन आसमान में, इन समंदरों में, इसके एटम में, इसके सोने में, इसके चांदी में, इसके पत्थर में, इसके पहाड़ में, इसके मैदान में, इसके सहरा में, इसके जंगल में, इसके शहर में, इसकी मशीनों में, इसके जानवरों में, उड़ने वालों में, तैरने वालों में, डसने वालों ने, फाड़ने वालों के पीछे अलिफ है अल्लाह। अल्लाह अपनी अलिफ को हटा ले, अल्लाह की कसम सब 0, सब 0। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, जुमे का दिन होगा, जुमा की रात गुजरेगी, रात और दिन जुदा हो रहे होंगे, और रात कहेगी कल आऊंगी, दिन कहेगा मैं अब जा रहा हूं, परिंदे घोंसलों से निकल रहे होंगे, और इंग्लैंड वाले जॉब पे जाने के लिए फटाफट नाश्ते कर रहे होंगे। चलो जो कुछ लब्ध है लब्बू में छुपाओ तो बस खाओ। और मैंने एक गोरे को देखा, टॉयलेट में भी जा रहा था और खा भी रहा था। हेठों कटदा पे और तू पांदा पे। तो बड़ी रंगीन सुबह होगी। दुकानदार दुकानों को भागे जा रहे हैं, जिम्मेदार खेतों में जा रहे हैं,
ہماری ثقافت، عورت ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہے، کوئی آٹا گوندھ کے روٹی بنا رہی ہے اور توے پہ ایسے ڈال رہی ہے، اور کوئی بچے کو نوالا بنا کے یہاں تک لائی ہے اس کے منہ میں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ دکان پہ دکاندار سے گاہک کپڑا خرید رہا ہوگا اور وہ کپڑے کو ناپ کر کینچی ایسے اس نے رکھی ہوگی، اور گاہک جیب سے پیسے نکال کے گن رہا ہوگا۔ اتنا نقشہ میرے نبی نے کھینچا، اور پرندے اڑ اڑ کے آ رہے ہوں گے، اور منڈیاں کھل رہی ہوں گی، بازار کھل رہے ہوں گے، شاہی تاج پہنے جا رہے ہوں گے، کہیں شادی ہو رہی ہوگی، کہیں نغمے ہو رہے ہوں گے، کہیں رقص ہو رہا ہوگا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین کانپنے لگے گی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج اندھا ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی۔ یہ تھوڑا سا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ توے پر جاتی ہوئی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، نیچے گر جائے گی۔ دکاندار کی کینچی کپڑا نہیں کاٹے گی، نیچے گر جائے گی۔ گاہک کے پیسے آگے جانے کی بجائے یوں بکھر جائیں گے۔ کھیت میں ہل چلانے والے کا ہل اڑ کے ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا۔ پرندے آوازیں نکالیں گے، اور آواز تیز ہوتے ہوتے سورج کو اندھا ہوتا دیکھیں گے، ستاروں کو اندھا ہوتا دیکھیں گے۔ انسان سب سے آخر میں مرے گا۔ پہاڑوں کو ریت بنتا دیکھیں گے، 7 سمندروں میں آگ دیکھیں گے۔ انگلینڈ کے تو چاروں طرف ہی پانی ہے، آگ بھڑک گئی، ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے آگ ہے، تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، مچھلیاں تڑپتی ہوئی باہر نکلیں گی، جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی۔ میرا رب کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی، تو مر میں بچ جوان۔ جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا وہ ماں کو دھکا دے گا اور خود ادھر بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، خامن بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے، لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک دم آسمان پھٹے گا، ستارے برباد ہوں گے، سمندر میں آگ لگے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی ریت بن کے اڑنے لگے گا، اور انسان پھر پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور پھر سب موت کی نیند سو جائیں گے۔ کوئی رونے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ سب سے آخر میں شیطان پکڑا جائے گا۔ جب اسرائیل آئے گا نا تو زمین میں ڈائی لگائے گا، ڈائیو کرے گا، رو جا کے دوسری طرف سے نکلے گا، آگے پھر موت کا فرشتہ، پھر وہ ڈائیو لگائے گا، وہ زمین کے اندر سے تیسری طرف نکل جائے گا، آگے موت کا فرشتہ ہوگا، پھر وہ ڈائیو لگائے گا اور چوتھی طرف نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا۔ پھر وہ بے بس ہو کے کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کیا جو تو نے مانگا تھا، تیرے ٹھکانے جہنم کی طرف۔ سب سے آخر میں شیطان مرے گا، پھر پہلے آسمان کے فرشتے مریں گے، آسمان بکھر جائیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں۔ پھر اللہ اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ
عرش کے فرشتے 4 اور ہم 4، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، تو میرا اللہ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کی روح نکال دے. تو عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا اور فرشتے گر کے مر جائیں گے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے، اے اللہ یہ ہم 4 باقی ہیں. فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کی جان نکال لے. تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے. اللہ کہیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. اگر میں کسی کو زندہ رکھتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلایا. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، جان نکال لے اس کی. تو سور اڑ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا اور اسرافیل گر جائے گا. پیچھے رہ گیا ساڑا بیلی عزرائیل کلا. تو اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہماری تو ٹانگیں کانپتی رہیں، جو کانپیں ٹانگتی رہیں موت کے ڈر سے. آج اسرائیل نے بھی پتہ لگ جانا ہے، وہ بھی انج کرے گا کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتہ چلتا ہے. آج وہ اپنی نکلنی ہے تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا. اللہ کہے گا کون باقی؟ اے اللہ اب تو میں ہی باقی. مت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو جب اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا اور مر جائے گا. اور پھر میرا اللہ کہے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ پھر کہے گا این الجبارون، کدھر گئے ظالم فرعون؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. اللہ کہے گا خود للہ الواحد القہار، آج اکیلے طاقتور اللہ کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وسأعیدها، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، دنیا کو بنایا، پھر تمہیں مارا، پھر دنیا کو فنا کیا، اور پھر جلد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. او میرے بھائی بہنوں، یہ وہ دن ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. کیسے طاقتور لہجے میں اللہ نے اس کی بربادی بتائی ہے. تو اپنی آخرت بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. آخرت بچا کے اللہ کے حبیب کو راضی کر کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے. 1027 عیسوی میں محمود غزنوی فوت ہوا. 33 برس حکومت کی. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور اس کی قبر پھٹ گئی. کہ انہوں نے قبر کو کھول کے صاف کرنے کے لیے دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو دیکھا محمود غزنوی کی لاش ایسے پڑی تھی جیسے کوئی ابھی دفن کر کے گیا ہے. بادشاہ، کاروباری نہیں، بادشاہ، 33 سال کی حکومت،
قبر تو صرف نبی اور شہید کو چھوڑتی ہے، باقی سب کو کھا جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اسپیشل رعایت دیتا ہے۔ اس میں ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نے کیسے حکومت کی 33 سال، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، اور قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکی۔ کہ اللہ تک پہنچنے کا بہت آسان راستہ ہے کہ اللہ ایک سیکنڈ میں راضی ہو جاتا، زندگی بھر گناہوں میں گزری ہو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، اسی وقت اللہ سارے معاف کر دیتے۔ کیا شان ہے میرے رب کی، کیا رحمت ہے میرے رب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، وہ روزانہ نئی لڑکی لے کر آتا تھا برائی کرنے کے لیے۔ ایک رات 60 دینار میں ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی۔ 15-20 لاکھ روپے میں ایک لڑکی لے کر آیا۔ جب اس نے کمرے کو بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کہ میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں، سودا کر کے لایا ہوں۔ تو وہ اور رونے لگی، کہنے لگی کفل، میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بننے پر مجبور ہو جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں کام کیا ہے، ان کی کہانیاں سن کر میرا جگر پھٹتا تھا۔ میں نے صرف طوائف کو بیٹی کہا تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مولانا صاحب سن تو کوئی بیٹی نہیں آتا، تسی ایڈے وڈے عالم ہو، تسی میں نے بیٹی آخر ہے۔ کہ جو میں نے ان کی کہانیاں سنی، انہیں طوائف بنانے والے سب چودھری صاحبان، سیٹھ صاحبان، سردار صاحبان، بیوروکریٹ، جرنیل، ان بدبختوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنایا ہے۔ تو کفل اس کے آنسو دیکھ کے رونے لگا، کہا میری بہن ہے تو جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا واپس، اور جو پیسے تجھے دیے ہیں وہ حلال ہیں تیرے لیے، واپس نہیں لوں گا۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ساری زندگی اس کام میں گزری، شراب اور زنا، اور اس کے آنسو دیکھ کر وہ رویا اور کہا یا اللہ میری تو اللہ معاف کرنے میں کتنی جلدی دکھاتا ہے۔ وہ گھر پہنچی اور کفل مر گیا، جوانی، کوئی بیماری نہیں، اچانک مر گیا۔ اب یہ وہ شخص تھا، کل اگر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی تو کوئی اس کو نہ غسل دیتا نہ اس کی چارپائی اٹھاتا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ کس رب سے لڑائی لڑ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرا رب کہتا ہو کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان، کیا پیار ہے ان الفاظ میں۔ یہ مائیں بیٹھی ہیں نا، یہ کہتی ہے ہائے میرا لال، ہے نا، ہائے میرا جگر۔ تو وہ ہم لفظ تو سنتے ہیں، لیکن جو اس میں پیار کا شہد ہے، کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا ترجمہ ہے؟ اب میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، ساری دنیا کی ماؤں کی محبت اور عشق کو ملا کر جو بچے کے ساتھ ہے اسے جمع کیا جائے تو یا ایھا الانسان میں اس سے زیادہ پیار ہے، جو شہد کی طرح اچھل رہا ہے، ٹپک نہیں رہا، اچھل رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میرا اللہ ایک ایک کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے او میرا بندہ، وہ تو کہاں جا رہا ہے؟ او میری بندی کہاں جا رہی ہے؟ مجھ جیسے رب کو چھوڑ کے جا رہی؟ ما غرق بربک الکریم، ہے کوئی میرے جیسا مہربان کہ جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ رہا ہے، مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے؟ الذی خلقک، وہ جس نے تمہیں بنایا ایک گندے پانی سے، فسواکا، پھر تیری ہر چیز کو اندھیروں میں برابر کیا،
فعدلک، پھر تجھے ہر چیز میں ایسے تول کے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کس خوبصورت شکل میں نے تجھے دنیا میں بھیجا۔ یا ایھا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایھا الانسان۔ میں اس میں جو میرے رب کی محبت اور درد ہے، میں اسے کیسے بیان کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں، نہ ہی دنیا میں کسی عالم کے پاس اس محبت کو، جیسے ماں کی میرے لال کے اندر کی جو محبت اور عشق ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہاں صرف ہم لفظ پکڑ کے اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ ماں کہہ رہی ہے میرے لال، لیکن اس میں جو شہد محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اللہ کی ذات کو دیکھو، پھر اس کی محبت کو دیکھو، پھر وہ ایک لفظ میں کہتا ہے اے اولڈم کا بندہ، اے اولڈم کی بندی، مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ آخر تو میرے پاس آؤ گی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ یہ کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ وہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، مجھے بڑے عرصے کے بعد واقعہ یاد آیا، تو وہ ایک تارا ہوتا تھا، بچپن میں ہم نے دیکھا، کدو خشک کر کے لکڑی لگا کے اس کے اوپر ایک تار ہوتا تھا، تو وہ مانگنے والے ایسے ایسے اسے بجاتے، وہ ایک تارے کے ساتھ گاتا تھا، اس کی روزی چلتی تھی۔ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، تو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا تو فاقے آ گئے، تو گیا جنت البقیع میں، کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی لوگ سنتے بھی تھے، میری روٹی بھی چلتی تھی، اب آواز بھی بیٹھ گئی ہے، لوگوں نے بھی دینا چھوڑ دیا ہے، مجبور ہو کر میں تیرے در پہ آیا ہوں، میری روٹی کا تو کوئی انتظام کر۔ حضرت عمر مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں ان کو آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے، عمر اس کی مدد کو پہنچو۔ کون بندہ؟ ساری زندگی گاتا رہا۔ حضرت عمر جیسے دور میں حضرت عمر ایسے بد حواس ہوئے، نہ انہوں نے پگڑی اٹھائی نہ جوتا پہنا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقیع میں داخل ہوئے، تو ان کے بھاگنے کی آواز دڑ دڑ اس کو سنائی دی، تو اس نے پیچھے دیکھا تو حضرت عمر ان کا لے بھائی لے آ گیا سوٹا لے کے میں نے مارا، تو اس نے دوڑ لگا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا ارے بھاگو نہیں، مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں خود نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس کو پکار رہے تھے اسی نے بھیجا ہے۔ تو وہ غم سے گر گیا اور زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اور جب تو یاد آیا تو روٹی کی وجہ سے یاد آیا، تجھے میں نے بھوک کی وجہ سے پکارا، تو یا اللہ تو نے اپنے اتنے بڑے بندے کو میری مدد کے لیے بھیجا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور اس نے چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، اتنی جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہے، میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کر دوں، اور اگر پھر ہو جائے تو پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں، پھر ہو جائے پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا، کیونکہ اللہ پہ تو اثر نہیں ہوتا۔ میں تو اپنے بچے کو بھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میرے اوپر اثر ہے، اور میرا اللہ اثر سے پاک ذات۔ تو ایک تو یہ آسان مسئلہ ہے کہ اللہ یوں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے نیچے ہمارا نبی، اللہ نے اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور پھر اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے 2 نام کسی کو نہیں دیے، صرف اپنے حبیب کو دیے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور میں بھی رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے
تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے تابع ہو جاؤ، میرے نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، سکھ سے بھر دے گا زندگی کو۔ کیونکہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ صرف ہمارے نبی جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ میرے نبی لے کر آئے۔ میرے نبی کا علم دیکھو، آدمی آنکھوں سے دیکھ علم حاصل کرتا ہے اور کان سے علم حاصل کرتا ہے۔ میرے نبی مکہ میں ہیں تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، صفا پہاڑ پر کھڑے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہے۔ آپ نے کہا یہ دھماکہ کہاں سے ہوا ہے؟ کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا ہے، اس کا دھماکہ ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے تو ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کر سکتا، اور پہلے آسمان پہ دھماکہ ہوتا ہے اور میرے نبی اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ کتنے طاقتور کان ہیں۔ اور پھر میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں، اور ایسے چلنا شروع کر دیتے۔ اور مصلی پر آ جاتے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ کام تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی، جنت 7ویں آسمان پر، اور اس کے انگوروں کے گچھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلا گیا۔ اور پھر مجھے دوزخ نظر آئی تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ جس کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اور یہ بھی بڑی معمولی بات ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ یہ قاب قوسین، یہ کمان اور یہ کمان، اس کو کہتے ہیں کعب، اس کو کہتے ہیں کعب۔ یہ جب دو کعب ایسے مل جاتے ہیں اس کو قاب قوسین کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ جو رب کو ان آنکھوں سے دیکھ لے اس کی کہیں کوئی تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ جو رب کے کلام کو کانوں سے سن لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا، کہ نہیں ایک باری تو میں ویکھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، ہماری ہمت نہیں کہ ہم ضد کریں، کہ نہیں یا اللہ ایک باری تو ویکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، تجعلہ دکا، پہاڑ تو ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے، اٹھ کے آخر لگے اللہ میری تو ہن میں نہیں منگتا کہ میں تینوں ویکھنا۔ تو میرا نبی کیسا نبی ہے جو آمنے سامنے ہے، اور میرا رب جنہیں کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ اپنے نبی کی شان تو دیکھو کہ رب 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 کہے اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے پروٹوکول، اس کو عزت کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہی عزت ہے کہ تم مرسڈیز خرید لو اور تم روز رائس خرید لو، پیٹرول آپ پہ پاؤ تو ٹائر بھی آپ پہ دو، یہ کیا عزت ہے؟
عزت اپنے نبی کی دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ تو میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام ہو۔ امت کو شامل کر لیا۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، وہ لوہے سے ایسے بنتے تھے زرہ جیسے عورتیں سویٹر بنتی ہیں، اور سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، تو میرے لیے بھی تو کچھ ہو۔ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ کہا یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، شی سے جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام تک پلیٹیں تبدیل ہوتی گئیں۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے فرمایا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، تیرا اور میرا